پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاسی رول ہے اس کو ختم کرنے کا بھی کوئی پالیسی ہے، یا جو سسٹم چلتا آ رہا ہے اسی کو ہی وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ لڑ کے نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اس کے لیے بیٹھ کے بات چیت کر کے ایک لائحہ عمل جو ہے اس کو مرتب کرنا پڑے گا جب بھی ہوتا ہے۔ آئیڈیلی اسپیکنگ ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ان کا پولیٹیکل رول ایک رہا ہوا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا اس حقیقت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زبیر علی خان۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات، جن کو کافی اہم ذمہ داریاں ملی ہیں۔ بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ نے رونق بخشی۔ بڑی مہربانی، آپ نے انوائٹ کیا مجھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو اس وقت کافی مشکلات ہیں، اور اس مشکل وقت میں یہ اہم ذمہ داریاں آپ کو ملی ہیں، کیونکہ میڈیا کے اوپر پابندی ہے اور آپ نے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے وہ عوام تک پہنچانا ہے۔ تو کیسے اس صورتحال کو، کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی، آپ کس طریقے سے اس صورتحال سے پارٹی کو نکالنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، مشکلات میں سے نکل کے ہی انسان کندن ہوتا ہے، تو مشکل ہے سچ نو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہوتی۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے۔ صحیح کہا آپ نے کہ اس وقت ہمارے راستے مقفول کیے گئے ہیں، خاص کر میڈیا کے کانٹیکس میں تو ورچولی بلینکٹ بین ہے۔ خان صاحب نہیں اپیئر ہو سکتے، ان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، میں بینڈ ہوں، میں نہیں اپیئر ہو سکتا۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی آلٹرنیٹ میڈیمس ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں آج ڈسکس کر رہا ہوں، تاکہ اس کی بھی یہ آگے جائے، ہمارا میسج جو ہے میسج آف پیس اینڈ ہارمنی آگے جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ایونیوز ہمارے پاس ہیں وہ ہم استعمال کریں گے اپنا جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچانے میں، اور پہنچاتے رہنے میں۔ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس جو کہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ سر، آج کراچی کے میئر کا انتخاب بھی ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کی حمایت کی۔ تقریباً 30 کے قریب جو یو سی کے چیئرمین ہیں وہ 11th آور پہ غائب ہو گئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ انتخابات کا ٹریلر چلا ہے آج جو کراچی میں ہوا ہے؟ 30 لوگ غائب نہیں ہوئے، شاید وہ کڈنیپ کیے گئے، شاید وہ کسی پریشر کے انڈر، جیسا کہ آپ باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہماری پارٹی کے اندر جتنا پریشر ایکسرٹ کیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، سب دیکھ رہے ہیں اس کے۔ تو یہ ایک پری آرکسٹریٹڈ قسم کا موو تھا، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے اور وہ ہوا۔ لیکن جو تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ڈومین میں یہ سب کچھ کرتے رہنے کی عادی ہو چکی ہوئی ہے۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ جب ایک سائل پاکستان کے چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہو کے کہتا ہے کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا اور 7 دن کے بعد مجھے چھوڑا گیا، تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، تو آپ کی ریاست کا چیف جسٹس ہے وہ کہتا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ تحمل برداشت کریں، یہ مشکل وقت سے گزر جائے گا، یہاں آ کے آپ عدالت کو انٹروین کرنے کے لیے نہ کہیں۔ جہاں اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، جہاں باقی ادارے جو ہیں وہ ورچولی لیکویڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ کیا امید لگا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ کیا یہ ٹریلر ہے، لیکن میرا خیال ہے جو اصل ہے وہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ چیف جسٹس تو پوری قوم کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ صبر کریں، یہ ٹرانزیشن فیز ہے، تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے کہ چیف سپریم کورٹ سے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی ان کی امید عدالت سے ہی ہے کہ شاید اس جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس پر سپریم کورٹ سے کوئی امید کی کرن نکلے گی؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے امید لگائی تھی، اور خاص کر جب آپ انصاف کا جو آپ کے پاس انسٹیٹیوشن ہے، جو جوڈیشری ہے، کوشش، لیکن بہت صورت ہم سب کی یہی ہونی چاہیے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، ایفرٹ کرتے رہیں کہ حالات کو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن حالات کے بہتر کرنے میں ان تمام جو ریاست کے ستون ہیں ان کا بھی ایک عمل دخل ہے، ان کا بھی ایک کردار ہے، جو کہ مجھے اس وقت پازیٹیو کردار کی شکل میں نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک نیگیٹو کردار کی۔ خاص کر مجھے چیف جسٹس صاحب کی یہ
تلقین پڑھ کے صبح جب میں نے دیکھا اخبار کو تو مجھے تکلیف ہوئی، شدت سے تکلیف ہوئی کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ پبلکلی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ جی جائیے میں تو آپ کو انصاف دے نہیں سکتا، اس لیے آپ صبر کریں۔ تو باقی جو لوگ ہیں جن کے منہ سے نوالے چھینے جا رہے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ بھی سوالی بن کے اگر چیف جسٹس کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جا کے جی بھوکے رہو، جاؤ ظالم کا ظلم برداشت کرو، جاؤ تمہاری بیٹی کو اگر اٹھا لیا جاتا ہے تو برداشت کرو، تحمل کرو۔ کس مقام کے اوپر ہمیں پہنچا دیا ہے؟ تو سر یہ تو تکلیف پھر دہ بات ہے۔ کیسے اس ساری سچویشن سے نکلیں گے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ تمام ادارے کمزور ہو چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس کوئی دباؤ لے رہے ہیں؟ کمزور ہو نہیں چکے، کیے گئے ہیں۔ دیکھیے جس طریقے سے ایک گالی گلوچ کا کلچر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کیا گیا جوڈیشری کے بارے میں، روز صبح سے لے کے شام تک اسپیشلی اس لیے اجلاس بلایا جاتا تھا کہ جی ہم نے جوڈیشری کو گالی دینی ہے۔ ان کی ویڈیوز کو لیک کیا گیا، آڈیو کو لیک کیا گیا، ان کی ویڈیوز کو لیک کیا گیا، ان کے بارے میں اور ہر طرح کے جو کیا سرائیاں کی گئیں کہ یہ I don't even want to go into that۔ تو کیا مقصد تھا اس کا؟ ایک پلر کا یہ اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پلرز کو بھی مضبوط کرے، کہ تمام مضبوط ہوں گے تو ریاست کا کار آگے چلے گا، کاروبار آگے چلے گا۔ اگر ایک پلر جو ہے وہ دوسرے پلر کو کمزور کرنے کے پیچھے لگ جائے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا فلور استعمال ہوا جوڈیشری کو کمزور کرنے کے لیے، تو وہ تو پھر خود بھی پارلیمنٹ اپنے آپ کو بھی انہوں نے کنٹروورشل کر لیا نا۔ تو اگر ریاست کے اداروں کی عزت ختم ہو جائے گی اور ریاست کے ادارے وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے جس کے لیے وہ مارز وجود میں آئے تھے، تو پھر ریاست کا کاروبار کیسے آگے چلے گا؟ تو آج ہم ایک جگہ ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آگے کیا بڑھ رہا ہے؟ جو آپ نے تماشا دیکھا، جیسا کہ ذکر کیا آپ نے کراچی میں، یہ ہوگا لوگوں کو مطلب دن دہاڑے جو ہے کڈنیپ کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کس طریقے سے بے دردی سے ڈریگ کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو، اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اسپیشل پروٹوکول میں لے جایا گیا ہے۔ یہ سب دیکھ چکے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا نے یہ سب کچھ ننگا کر دیا ہے۔ کسی زمانے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن اب تو بالکل پتہ چل گیا۔ لیکن اب یہ بات کیا یہیں ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ عدالتیں تو کمزور ہو چکی ہوئی ہیں، عدالتیں تو انڈر پریشر ہیں، وہ تو کوئی ججمنٹ نہیں دے رہی ہیں۔ اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے۔ 14 مئی کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرایا، سو اس کے بعد انہوں نے تاریخیں دے کے آخر میں کہا جی کہ اب جائیے آپس میں بیٹھ کے کام کر لیجیے، ہم اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں۔ تو جوڈیشری کا تو عالم جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے نا۔ جی، پارلیمنٹ کا آپ نے دیکھ لیا، ایگزیکٹو ہیز آلویز بین کرپٹ ان دس کنٹری۔ سو جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت ملک کی تقدیر کو شیپ کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ کتنے مہینوں بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیزیں پازیٹیو سمت میں جائیں گی، پاکستان کے لیے کوئی چیزیں پازیٹیو سمت میں جائیں گی، یا اس موجودہ صورتحال میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی توسیع کا آپشن زیر غور ہے؟ اگر مجھے امید نہ ہوتی تو میں یہاں آپ کے پاس نہ بیٹھا ہوتا، میں بیٹھا ہوتا گھر میں کوئی آرام سے کام شام کر رہا ہوتا۔ امید تو ہے، آئی ایم این آپٹیمسٹ، آئی نیور لوز ہوپ۔ اونچ نیچ دیکھنی پڑتی ہے۔ آج پارٹی کے اوپر بہت برا وقت ہے، ہم لوگ بہت ایک ٹرائل ہے، ایک انپریسیڈنٹڈ ٹرائل ہے جس میں سے ایک پولیٹیکل پارٹی گزر رہی ہے۔ اگر ہم اس میں سے نکل بھی آتے ہیں، انٹیکٹ نکل آتے ہیں، تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اور جو ہو رہا ہے فرینکلی مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، بہت سے بے گناہ گھرانے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ اس بچیوں کو دیکھو جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے بلک آف دیز پیپل ان کے ذہن کے کسی گوشے میں کبھی ایک چیز آئی بھی ہوئے گی کہ ہم نے وائلنٹ ہونا ہے، لیکن وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی انتہائی کنڈیمنیبل ایک کام ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہاں میرا خیال ہے کہ جو لوگ دوسری طرف بیٹھے ہیں، ڈیوائڈ کے دوسری طرف، ان کو بھی ذرا تھوڑا سا جنراسٹی کا اظہار کرنا چاہیے۔ درگزر کرنے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، درگزر کرنے میں اگر ایک شخص سے غلطی ہو گئی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو درگزر کرنے میں جو ہے وہ ملک کی بہتری ہوگی، ملک آگے چلے گا۔ اگر آپ ڈویژنس کریٹ کریں گے اچھے اور برے کے کانٹیکسٹ میں، اگر آپ اس قسم کی ڈویژن کریٹ کر دیں گے جو کہ ایک فیبریکیٹڈ ڈویژن ہوگی، تو پھر اس میں ملک جو ہے، ریاست جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ تو اس مشکل وقت میں سے، اس نہج کے اوپر جہاں ہم کھڑے ہیں، اسے نکالنے کے لیے بھی وزڈم کی ضرورت ہے، یہاں سے نکالنے کے لیے بھی عقل
اور عقل کی ضرورت ہے، اور تفریق نہ کی جائے، لوگوں میں تفریق نہ کی جائے. تفریق جو ہے وہ ڈیوائڈ تو کرتی ہی ہے، لیکن تفریق جو ہے وہ ڈیمیج بھی کرتی ہے، اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ نقصان ہوگا ریاست کا. ریاست کمزور ہوگی، وہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو مضبوط رہنا چاہیے، ریاست کے اداروں کو مضبوط رہنا چاہیے. یہ میری کمٹمنٹ ہے، اور میں اسی لیے اس کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نیریٹو کو. اس موجودہ جو سسٹم ہے، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ماحول میں وہ کروانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ طارق ملک صاحب کے ریزگنیشن کو آپ نے پڑھا ہے؟ نادرا کے چیئرمین جو تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں انسٹیٹیوشنس کے رول کو ریکگنائز کرتا ہوں، بیونڈ گورنمنٹس میں ریکگنائز کرتا ہوں، لیکن موجودہ پولیٹیکلی چارجڈ انوائرمنٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اس میں اپیل کرتا ہوں کہ میں اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ایسے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، اس لیے میں ریزائن کر رہا ہوں. قابل آدمی ہے طارق، میں جانتا ہوں اس کو، ورلڈ بینک کا جاب چھوڑ کے آیا تھا یہاں. کیوں وہ مجبور ہوا ہے؟ میرے پاس مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، میں نہیں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو بچی کھچی کوئی اگر رہ گئی ہے لیجیٹیمیسی اس ریاست کی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. اب اس سے جو کام لیا جا رہا ساتھ اتنا میں مینشن کر دیتا ہوں، وہ اگلے الیکشنز کو ریک کرنے کے لیے انفارمیشن مانگی جا رہی تھی، تو وہ علاج کر کے چلا گیا. یہ اس کا ضمیر زندہ تھا. ابھی جس ادارے کے بارے میں آپ نے سوال کیا، وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ضمیر، وہ میرا خیال ہے پیدا ہی ضمیر کے بغیر ہوا ہوا، وہ بیٹھا رہے گا. اس نے جو اس کا پاس 2-3 سال کا کانٹیکٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اسی کے مطابق الیکشن کرانے کی کوشش کرے گا. انکانسٹیٹیوشنل تو وہ ادارہ بھی ہو چکا ہوا ہے، وہ بھی اس نے بھی ڈیفائی کیا ہے سپریم کورٹ کو، اس نے بھی ڈیفائی کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو. تو انکانسٹیٹیوشنل تو وہ ادارہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ایک پرپس کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس نے الیکشنز کو ریک کروانا ہے. ہر صورت میں پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دینا. اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں جانے دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، جانے دیتے ہیں کہ نہیں جاتے، کہ اس سے پہلے کچھ کرتے ہیں. تو وہ ایک جو وہ ڈائریکشن ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کی، وہ کسی اور طرف مڑ جائے گی. اگر اس قسم کا کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیا جاتا ہے تو وہ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن اگر الیکشنز میں جانے دیتے ہیں تو انہوں نے ان کو ہرانا ہی ہرانا ہے. تو اس میں ریاست کے تمام ادارے جو ہیں وہ کارگر ہوں گے، ان کا استعمال کیا جائے گا. جیسے کراچی میں آپ نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کس طریقے سے استعمال کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاسی رول ہے اس کو ختم کرنے کا بھی کوئی پالیسی ہے، یا جو سسٹم چلتا آ رہا ہے اسی کو ہی وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ لڑ کے نہیں حاصل کی جا سکتی. اس کے لیے بیٹھ کے بات چیت کر کے ایک لائحہ عمل جو ہے اس کو مرتب کرنا پڑے گا جب بھی ہوتا ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ان کا پولیٹیکل رول ایک رہا ہوا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا اس حقیقت کو. اگر وہ گریجولی خود اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ پولیٹیکل رول ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور وہ ودرا کر رہے ہیں، دیٹس اے ویری ویلکم تھنگ. اگر نہیں ہے، اس وقت تک وہ سوچ نہیں ہے، یہ میں صرف کنجیکچر کی بیسس کے اوپر بات کر رہا ہوں، تو جو بھی حکومت آئے ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ میوچولی ورکیبل سلوشنز جو ہیں وہ نکالنے چاہیے، تاکہ جو ادارہ ہے وہ اپنی جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے اس کے اندر رہ کے، کانسٹیٹیوشن جو مین ہے اس کے اندر رہ کے جو ہے اپنا رول جو ہے وہ احسن طریقے سے انجام دے سکے. لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ لڑائی جھگڑے سے نہیں حاصل ہوتے، اس سے معاملات جو ہیں وہ ایگریویٹ ہوتے ہیں. میں اس کے خلاف ہوں. آئی ایم بیسیکلی اے پیس نیک. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر کام جو امن سے حاصل ہو جائے، بات چیت کے ذریعے حاصل ہو جائے، اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے بھی کچھ الگ ہوئے ہیں، کچھ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، نئی جماعت میں شامل ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف کچھ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، لیکن فی الوقت عہدوں سے الگ ہو رہے ہیں. میں نام لے لیتا ہوں، اسد عمر صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں. تو اس وقت ان کا پارٹی میں کیا سٹیٹس ہے؟ جہاں تک پہلی کیٹیگری کا سوال ہے تو وہ خس کم جہاں پاک، وہ تو ہم ٹھیک ہے. جہاں تک سیکنڈ کیٹیگری کا تعلق ہے، بہت کم لوگ ہیں اس میں، آپ نے خود نام لے لیے ہیں، کچھ بس 3-4 لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ خود اپنے رول کو ڈیفائن کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم.
اور پھر پارٹی کنسیڈر کرے گی کہ وہ جو رول چاہ رہے ہیں کیا وہ رول پارٹی دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، اور اس طرح سے اس کو انڈیویجول بیسس کے اوپر فیصلہ ہوگا. لیکن وہ لوگ جو کہ پارٹی کے برے وقت میں چھوڑ کے گئے ہیں ان کو پارٹی میں واپس لیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. بالکل یہ جو پالیسی 9 مئی سے پہلے کی تھی تحریک انصاف کی، کافی زیادہ اگریسو، اور جس طرح اداروں کے افسران کا نام لے کے تنقید کی جاتی رہی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ عمران خان کے جو مشیر تھے اس وقت ان کا بھی قصور ہے؟ وہ بھی عمران خان کو غلط مشورے دے کے اس سٹیج تک پہنچایا گیا ہے پارٹی کو؟ یہ وہی مشیر ہیں جو سب سے پہلے ریٹس بنے، جنہوں نے دے جمپ دا شپ. اتنا ہی کہوں گا صرف. اور باقی آپ یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن، یو کین اسٹیچ اٹ اینڈ سی کہ کیا ہوا. میں نے کہا 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو جمپ دا شپ، ٹھیک ہے، انہوں نے جب چھوڑی پارٹی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پالیٹکس سے ریٹائر ہو رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اور ود ان 48 آورز انہوں نے ایک نئی پارٹی بھی جوائن کر لی ہوئی تھی. سارا کچھ ہے سارا. دیکھیے ان کے لیے پارٹی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور یہ بلک میجورٹی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے پارٹی کا برے وقت میں ساتھ چھوڑا ہے. یہ واپس نہیں آئیں گے، ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. کچھ لوگ ہیں، بہت چند لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ انڈر جینون پریشر جو ہے وہ گئے ہیں. اچھے لوگ تھے وہ. اگر وہ واپس آنا چاہیں تو اس کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارٹی جو ہے اس میں ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے اب، اور اب واپس پرانے الیکٹیبلز کے اوپر جانا جو ہے وہ پاسبلٹی اب نہیں ہے. جو تھنکنگ ہے پارٹی کے اندر کہ ہم نے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ینگر جنریشن کو ہینڈ اوور کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گنڈاپور صاحب کو ہم نے ینگر لاٹ سے ہے جو کے پی میں ہم نے ان کو صدر بنایا. اسی طرح سے اور بھی جو لوگ ہیں باقی آپ دیکھیں گے کہ ینگر لیڈرشپ جو ہے اور جو کہ ایکچولی پارٹی کی طاقت ہے ان کو ہم ایڈوائزری رول اینڈ لیڈرشپ رول میں لے کے آئیں گے، اور وہی اس پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے. خان صاحب خدا انہیں صحت دے، زندگی دے، جب وہ موقع ایسا آتا ہے تو وہ پارٹی کو ٹیک اوور کریں گے اور وہ پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے آئیڈیولوجیکل روٹس میں رہتے ہوئے. اس سے اب نہیں نکلے گی پارٹی، کیونکہ جو ہم جب نکلے ہیں تو ہم نے بہت سفر کیا ہے. اچھا، یہ ساری صورتحال میں کیا تحریک انصاف حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ کرے گی یا کوئی چاہے گی کہ کوئی مذاکرات ہوں؟ کیونکہ بالآخر اس مسئلے کا حل تو مذاکرات کے ذریعے ہی نکلنا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں بارہا کہہ چکا ہوں جب سے میں نے یہ آفس ریزیوم کیا ہے تو میں نے ہمیشہ کہا ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارے پولیٹیکل اہداف ہیں، سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی اہداف ہیں، اور سیاسی جو طریقہ ہے کانسٹیٹیوشن اور رول آف لاء کے انڈر رہ کے اسی کو ہم نے یوز کر کے ان اہداف تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ میرا بالکل ایک کمٹمنٹ کی حد تک یہ چیز ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو کس طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، تو جو بھی ہمیں پاورز ملتی ہیں کانسٹیٹیوشن سے ان کو ہم استعمال کریں گے، کرتے رہے ہیں. اس میں نیگوسیشنز جو ہیں وہی ایک راستہ ہے جس سے کہ سیاسی میدان میں آپ اپنے تضادات جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. خان صاحب نے کل رات کو بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ایک کمیٹی تک بنا دی ہوئی ہے کہ جی یہ ہماری کمیٹی ہے، جو بھی ان سے اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل جو حکومت ہے وہ اگر بات کرنا چاہتا ہے تو یہ موجود ہے. کس وقت ہم جب بھی کرنا چاہیں ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. سو وی آر اوپن ٹو بوتھ. اچھا، جو اصل طاقت کا منبع ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کہاں ہے. سو جو میننگ فل نیگوسیشنز ہیں ان کے بغیر ہو نہیں سکیں گے. لیکن بہر صورت پروسیس آف نیگوسیشنز کو تو آپ شروع کر سکتے ہیں نا. آپ وہ ہم اس کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سو سیاسی جو بھی طریقہ کار ہے جس میں بہترین طریقہ جو ہے وہ نیگوسیشن ہے، بیٹھ جائیں اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے اپنے. لیکن ہمارا ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہم نے ان سے 3 دور کیے تھے اور اس میں ہم نے انتہائی فلیکسیبلٹی دکھائی تھی. ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ الیکشن پورے ملک میں ایک ہی دن ہونے چاہیے. ہم نے کنسیڈ کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا. لیکن ہم نے کہا تھا جی کہ الیکشن کو 1 مہینہ 1.5 مہینہ آگے لے آئیے. یہ بہت ریجیڈیٹی تھی ان کی طرف سے، نہیں دکھایا گیا تھا. اسی وجہ سے وہ جو نیگوسیشنز کا دور تھا وہ ناکام ہوا تھا. ہم اب بھی تیار ہیں، جس وقت چاہتے ہیں ہماری ٹیم جو ہے پہنچ جائے گی، یا آ جائیں خود تشریف لائیں، ان کو چائے کی پیالی اچھی پلا دیں گے اور ہم بیٹھ کے بات چیت کر لیں. تو اس سلسلے میں کچھ تحریک انصاف نے خود رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے گورنمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ میرا خیال ہے جی
ہم اوپنلی خان صاحب کی جو تقریریں ہیں اس میں ہم لوگ اوپنلی کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ کسی کو فزیکلی جا کے ملا ہے اشارہ کیا تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں بیان کر سکوں کہ ایسا کوئی اسٹیپ کیا گیا. لیکن ہماری طرف سے اوپن ہے, ہمیں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مطلب خان صاحب کی ورچولی ایوری سیکنڈ ڈے جو تقریر کرتے ہیں وہ اس میں یہ انویٹیشن جو ہے اس کو وہ دہراتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر کوئی انڈیکیشن ان کی طرف سے آئے جیسے کہ ہم تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ رؤف حسن صاحب. مشکل وقت میں آپ کو مشکل ٹاسک ملا ہے. آل دا بیسٹ ٹو یو. ویری کائنڈ. دعا کیجیے گا. گاڈ بلیس.